بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر واستعينوا بالصبر والصلاة اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ اس ویڈیو میں صبر کے بارے میں بتلایا جائے گا کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ اور ہر قسم کا روزہ جو اس میں بیان کیا جائے گا، دھیان سے سنیے اور اس پر مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری انسانیت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا تیسرا دن ہمیں ایک ایسی صفات کی طرف لے کر آتا ہے جو ہر مومن کی زندگی کا سب سے بڑا زیور ہے، صبر۔ روزہ اصل میں صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ صبر کی پریکٹیکل ٹریننگ ہے۔ جب انسان پورا دن کھانا اور پانی چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف چھپ رہنا نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہوتا ہے مشکل حالت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ جب تکلیف آئے اور انسان کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ صبر ہے۔ جب کوئی جلیل کرے اور بندہ جواب دین کے بجائے خاموش ہو جائے، تو یہ صبر ہے۔ جب عبادت میں تھکان محسوس ہو لیکن پھر بھی نماز ادا کرے، تو یہ بھی صبر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے، اگر اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کی زندگی میں کتنی برکت اور سکون آ سکتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ رمضان ہمیں 3 قسم کا صبر سکھاتا ہے۔ 1 کی کیپ گناہ سے بچنے کا صبر، جب دل چاہتا ہے کہ کچھ غلط دیکھے یا کریں لیکن ہم اللہ کے لیے رک جاتے ہیں۔ 2 کی کیپ عبادت پر قائم رہنے کا صبر، سحری کے لیے اٹھنا، تراویح میں کھڑے رہنا، تلاوت کرنا، یہ سب صبر مانگتا ہے۔ 3 کی کیپ مصیبت پر صبر، جب زندگی میں امتحان آئے اور پھر بھی شکایت نہ کریں۔ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ روزہ ہمیں کنٹرول دیتا ہے۔ جب کوئی جھگڑا کرے، نبی کریم نے سکھایا کہ کہہ دو میں روز سے ہوں۔ اس جملے میں کتنی حکمت ہے! یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ صبر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو سکون دیتا ہے۔ بے صبر انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہر بات پر ٹینشن، ہر بات پر غصہ۔ لیکن جو صبر کرتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رمضان ڈے 3 پر اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گا، میں مشکل میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا، میں عبادت میں سستی کو ختم کروں گا۔ آج کا اسپیشل چیلنج، کسی پر غصہ آئے تو فوراً استغفر اللہ پڑھے، کم از کم 10 منٹ خاموشی میں بیٹھ کر اپنی زندگی پر غور کریں۔ کسی ایک شخص کو تسلی دے جو پریشان ہو، آج پورا دن شکایت کے بجائے شکر کا لفظ زیادہ استعمال کریں۔ یاد رکھیے، صبر کمزوری نہیں ہوتی، صبر سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جس نے صبر کو اپنا لیا، اس نے کامیابی کا راستہ پا لیا۔ رمضان کا تیسرا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم نے 30 دن صبر کی عادت ڈال لی، تو پوری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ دعا کریں، یا اللہ، ہمیں ہر امتحان میں صبر عطا فرما، ہمیں غصے سے بچا، ہمیں شکایت سے دور رکھ، اور ہمیں اپنے صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ امین۔ اس رمضان صبر کو اپنی پہچان بنا لو، پھر دیکھو زندگی کا ہر امتحان آسان لگنے لگے گا۔